دیکھیے جو تو 65 کی جنگ تھی اس کو تو ہم نے میرا خیال ہے جائز طور پر فتح ہی پیش کیا بنا کر. اب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی فتح نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ بہت بڑی فتح تھی. بے شک بہت بڑی آپ کو 5 اور گنا پوری قوم جو تھی وہ آپ سے 5 گنا بڑی فوج آپ پہ حملہ کرنے آئی، بالکل، اور آپ نے اس کے دانت کھٹے کر دیے. بالکل، نہ صرف لاہور میں بلکہ سیالکوٹ میں. بالکل. اور سیالکوٹ میں تو شاید اللہ کی مہربانی تھی، یہ معجزہ نمودار ہوا جو دنیا کی جنگی تاریخ میں آج تک کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ انڈین آرمر ڈویژن ہماری ایک آرمر ریجمنٹ کے کاؤنٹر اٹیک سے بکھر گئی. بالکل بالکل. اور دم دبا کے بھاگ دوڑی. یہ وہ خود بھی اپنے میں ابھی انٹرنیٹ موجود ہے، ریٹائرڈ انڈین آفیسرز ہمارے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں بہت سارے گروپوں کے اوپر، ان کے بھی کمنٹس آتے ہیں. تو وہ مانتے ہیں کہ بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی اور سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو حملہ کرنے آ رہے ہیں یہ صرف ایک ریجمنٹ ہے 25 کیولری پاکستان کی. بڑی بے جگری سے ہمارے فوجیوں نے بڑی قربانیاں دیں اس میں، تو وہ فتح تھی، بڑی کمال کی. اور اس فتح سے قوم کا جوش و جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا، فوج کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت بلند تھا. اور بڑے بڑے لائق لوگ انجینئرنگ یونیورسٹی کے داخلے چھوڑ کر وہ فوج میں آ گئے. بالکل. مجھے بھی داخلہ ملتا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، لیکن میں نے کہا کہ میں نے فوج میں ہی جانا ہے. اچھا، فوج میں جب گئے، میں گورنمنٹ کالج سے پری انجینئرنگ تھا، مجھے بہت سو نے کہا کہ تم کور آف انجینئرز میں چلے جاؤ، تو میں کہتا تھا کہ نہیں، میں نے لڑاکا فوج میں جانا ہے اور میں نے پیادہ فوج میں جانا ہے. تو میں پیادہ فوج میں گیا. 71 کی جو ڈیفیٹ تھی اس نے پوری قوم کو صدمے سے دوچار کر دیا، اور پھر فوج کے اوپر تہمتیں بھی لگیں، تیرے دشنام اور ناوک ملامت، بالکل، یہ بھی بہت زیادہ آئے، بہت ہوئی، اور بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور وہ تنقید آج تک جاری ہے. خاص طور پہ اس میں مارشل لاؤں کا دخل ہے. لیکن پھر ایک ایسا دانشور طبقہ پیدا ہو گیا جس نے اپنی دانشوری کا معیار یہ بنا لیا کہ وہ فوج پہ کس قدر زیادہ زہر پاشی کرتے ہیں اور دشنام ترازی کرتے ہیں. تو جتنا زیادہ وہ کریں گے ان کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے، ذاتی مفادات. تو یہ ایک رواج بن گیا، یہ افسوسناک رواج ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی فوج بڑا مشکل کام کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے سے 4-5 گنا بڑے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، بالکل، اور اسی کے سامنے ہم سپارہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے وسائل نہیں ہیں، تو ہمارے فوجی بھی اپنا کمپیریزن کرتے ہیں. جب کچھ ہوش آ جاتی ہے، جب کچھ زیادہ عمر بڑھتی ہے اور کچھ شعور زیادہ آتا ہے، تو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اپنا دوسری فوجوں کے ساتھ. پھر کبھی کبھی ان فوجوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی ہو جاتا ہے. آپ ٹریننگ کرنے وہاں چلے گئے، آپ کسی ڈیوٹی پہ سعودی عرب چلے گئے، تو ہمارے بھی سپاہیوں کو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ بھئی ہماری تو تنخواہ بین الاقوامی حساب سے بہت ہی قلیل ہے، ہماری ریسورسز بہت قلیل ہیں. تو بہرحال اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ معذور بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، لیکن والنٹیئرز کی آج بھی کمی نہیں ہے. اچھا. اور ہماری فوج میں خودکشی کا رجحان بھی دنیا کی دوسری فوجوں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اب یہ کیا کہیں آپ، جذبہ ایمانی ہے یا ان اساتذہ کی ٹریننگ ہے جن کو اب ہم یاد کرتے ہیں. جی بالکل. تو کسی نے، آپ دیکھیں کہ بہت بڑی افواہیں پھیلائی گئیں کہ جی وہ عادل راجہ صاحب جو چلے گئے اس کو دشمن نے خرید لیا، اور بڑی بڑی افواہیں پھیلائی گئیں کہ 6000 افسروں نے استعفیٰ دے دیا ہے آپس میں. بڑا یہ اس قسم کا بہت جی فوج کے اندر دراریں پڑ گئی ہیں. تو الحمدللہ فوج کے اندر کوئی درار نہیں ہے، اور نہ ہی فوج کے اندر بددلی ہے، اور فوج یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. قصہ یہ ہے کہ اوور آل ہماری فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی، انہوں نے وہ ریکارڈ قائم کیے دنیا کے بڑے بڑے، اور جتنی جواں مردی اور محنت سے انہوں نے کام کیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ چند ناقابل اندیش کہہ لیں آپ، ہمارے جنرلز وغیرہ جو ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز میں چند بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے سیاست کو بہت خراب کیا ہے. اسی طرح فوج
کے جو جنرل اس میں آئے، سیاست میں آئے، اس کی وجہ سے بہرحال ایک ایفیکٹ تو ہوا ہے، یہ تو آپ کو ماننا جی ہاں بالکل ہوا ہے، اور یہ سیاست میں فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے۔